فرمائیے. ونزر سے بول رہا ہوں. جی جی ونزر سے فرمائیے. اچھا میں کچھ آپ سے کچھ منافقین کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی. کیونکہ آج کل ہمارے برٹن کے ٹیلی ویژن پر جی منافقت اپنے پورے عروج پر ہے. جی جی. مسلمانوں کے ٹی وی پر جی پنج تن پاک کے نام پر پروگرام لگتا ہے جس سے آدھا وقت بلکہ آدھے سے زیادہ وقت جی پنج تن پاک کے دشمنوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں. جی جی. اور پریزنٹر صاحب ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی الٹی گردن پر چھری چلوانے کا صلہ دے دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ منافقین کے بھی کیا مراتب ہوتے ہیں؟ جی جی. یعنی اس وقت کے منافقین کیا آج کل کے منافقوں سے بدترین تھے اس وقت کے منافقین؟ بس یہی میرا سوال ہے. بہت عمدہ سوال ہے. انشاءاللہ اس پر ایک پورا پروگرام ہونے جا رہا ہے کہ اصل منافقین کون ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، ان کے ڈھنگ کیا ہیں، ان کے رنگ کیا ہیں، ان کے روپ کیا ہیں، اور وہ کس طرح وارد ہوتے ہیں، کس طرح دشمنان اہل بیت کے فضائل کو پیش کرنے کے لیے اہل بیت کو شیلڈ بناتے ہیں، کس طرح وہ اپنے اس منافقانہ پردے کے اندر رہ کر کے حق کو وہ چھپاتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک پورا پروگرام انشاءاللہ سید ابرار حسین صاحب ونسر سے آپ بول رہے تھے، آپ کے لیے، یہ آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کی بیداری کے لیے ہم منافقین پر ایک پورا پروگرام انشاءاللہ کریں گے. لیکن آج ہم صرف چند باتیں جو سوالات آئے ہیں ان میں سے چند جو آج کے پروگرام سے مربوط تھے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. اس پر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ توجہ دیں گے. مقصود حسین سید صاحب نے واٹ فورڈ سے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا. جی ہاں، یعنی وہ عذاب جو آنا تھا نا، مباہلہ کا جو نتیجہ وہ آیا نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے جن کے مقابل میں حضور نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ لے کر صرف چہرے دکھائے تھے. جی ہمارے ایک اہل سنت کے بھائی شامل ہونا چاہتے ہیں. اگرچہ ہمارا وقت تمام ہو گیا تھا، ہم انتظار میں تھے اگر کوئی ہمارا بھائی آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن الحمدللہ آ گئے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے میرے بھائی کون ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنی تھی. آپ اپنا نام بتائیے پہلے میرے بھائی. جی میرا نام محمد ریاض ہے. محمد ایاز کہاں سے بول رہے ہیں؟ RIAZ. محمد ریاض صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے اب آپ کیا سوال؟ میری یہ عرض ہے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. اچھا. آپ کا ہمارے دل کھول دیے ہیں. ماشاءاللہ. طاہر القادری کے ہم بہت چاہنے والے، محبت کرنے والے تھے کہ وہ جو کہتے تھے ہم سمجھتے تھے پتھر پہ لکھ ہے. اللہ جب اس نے امام پاک کے بارے میں ایسی بات کی، کوئی سند ہی نہیں ہے، جی جی، تو ہمارا تو کلیجہ پھٹ گیا. اللہ اکبر. تو آپ نے ہمارا دل روشن کر دیا، زندہ کر دیا. اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے، آپ کے چینل کو چلائے اور سب کے دل میں آپ کی محبت ڈالے. اگر کوئی شیعہ حضرات کوئی بات کرتا ہے تو سنیوں پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ دادا نے ایسا طوفان بھرے ہوئے ہیں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سر سے گزر جاتی ہے. اگر کوئی سنی کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہی سچ ہے، یہی سب کچھ ہے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں آج مسلمان کر دیا. اللہ اکبر. لا الہ اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. احسنت احسنت احسنت. دیکھیے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آنکھیں کھولیں، اور الحمدللہ نمونہ ہمارے سامنے آ گیا، ایک مثال آ گئی. اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے من احیاہا کانما احیا الناس جمیعا. اگر ایک انسان کو آپ زندگی دے دیں ایمان کی تو گویا پوری دنیا کے انسانوں کو آپ نے زندگی دے دی. ہدایت ٹی وی کی مدد کرنے والے، ہدایت ٹی وی کا ساتھ دینے والے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرنے والے جو بھی جہاں بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، وہ جان لیں کہ آج ایک ہمارے ایک مومن بھائی نے آ کر جو کہہ دیا اور کہہ دیا کہ ہماری آنکھیں کھول دی آپ نے، یہی ایک نتیجہ
سب سے عظیم ہم سب کی نجات کے لیے ہے۔ اور میں ہمارے بھائی کے خدمت میں شکریہ بھی بجا لاؤں گا، گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ڈیٹیلز جو ہے ضرور کنٹرول روم میں دیں، اور تاکہ ہم ان سے مزید مرتبط ہو سکیں، اور بھی ہمارے بہت سارے انشاءاللہ بھائی اور ہماری بہنیں ہوں گی کہ جن کے دل پاک ہوں گے، اس لیے کہ ایک شرط ہے، صرف ایک شرط، اور کوئی شرط نہیں ہے، کسی مسلک کی، کسی مذہب کی، کسی زبان کی، کسی ملک کی، کسی بھی خاندان کی شرط نہیں ہے، ایک شرط ہے، دل جس کا بھی پاک ہے، اس پاک دل کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا جانا ضروری ہے۔ وہ ضرور جائے گی اپنی جگہ، اس کو معلوم ہے، وہ پہنچ جائے گی اور جا کر کے اس پر اپنا قبضہ جما دے گی۔ محبت اہل بیت اطہار خود تلاش میں ہے ان دلوں کی کہ جن دلوں کے اندر پاکیزگی ہے۔ اب جن کے دل خباثت سے بھرے ہوئے ہیں اس دنیا کے لیے یا پھر اپنی کسی مفاد کے لیے، ان کو آپ کیا رسول اللہ بھی آ کر کہیں نا 100 مرتبہ 1000 مرتبہ، تب بھی ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ یہی تو بات کہی ہے کہ ایسے جو مرد نادان ہیں کہ جن پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی پاک دل رکھتا ہے، سمجھنے کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے یقیناً وہ ساری راہیں کھل جاتی ہیں جن راہوں سے اسے حق تک پہنچنا ہے، اور حق بھی اس کے قریب آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے آخری کالر جنہوں نے ہمارے حوصلے کو بڑھا دیا اور اطمینان دلا دیا کہ جو بات دل سے کہی جاتی ہے وہ دل ہی میں اترتی ہے۔ مقصود حسین سید صاحب نے سوال کیا تھا کہ کچھ جگہوں سے کسی نے کہا کہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، یعنی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھدار تھے، سمجھ گئے، ان نفوس قدسیہ کے چہرے دیکھے، سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ مباہلہ کرنا نہیں ہے، کریں گے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ اگر وہ واقعاً بزد ہوتے اور واقعاً ہاتھوں کو اٹھا کر بددعا کی جاتی، انہی معصوم ہستیوں کی زبان سے آمین کا لفظ نکل جاتا، تو روئے زمین پر کوئی بھی قیامت تک کے لیے عیسائی پیدا ہی نہ ہوتا، یعنی نصرانیت اور وہ جو نصارہ کا سارا نظام ہے سب ختم ہو جاتا۔ لیکن وہ یہاں پر رک کر کے سمجھ گئے کہ ان سے ہم نہیں الجھیں گے، اگر ان سے الجھ گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے، اس لیے نہیں ہوا۔ تو پھر کس بنیاد پر وہ کام جو عذاب کا اللہ کی جانب سے آنے والا تھا اور وہ عذاب جو آنے والا تھا وہ رکا؟ وہ بنیاد تو بتاؤ، وہ سبب تو بتاؤ۔ وہ سبب اہل بیت اطہار کی عظمت ہے، وہ سبب ان کے صادق ہونے، صدیق ہونے، معصوم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کو جو چھپایا جاتا ہے، اس کو جو توڑ مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے، یہی تو حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی صداقت اور سچائی سے مجبور کر دیا کہ دشمن بغیر لڑے، بغیر کچھ کہے پسپا ہو جائے اور حق نمایاں ہو جائے۔ ایک اور سوال اسی آئے مباہلہ کے سلسلے میں کہ ازواج بھی ونساءنا ونساءکم میں شامل تھیں، لیکن حضور لے کے نہیں گئے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات کوئی مانتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کو سنبھل کے یہ بات کرنی ہے، کیونکہ نبی مکرم پر سب سے بڑا بہتان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کرنے والے تھے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو بھی لے جاؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کسی کو نہیں لے کے جا رہا ہوں، یا کسی وجہ سے کوئی سبب اپنی طرف سے نعوذ باللہ بنایا، اور قرآن مجید موجود ہے۔ اگر قرآن کی کسی حکم کی تعمیل سے نعوذ باللہ رسول اللہ نے خلاف ورزی کی تو پھر تو رسول اللہ کیا، پھر وہ دین کیا، وہ پھر وہ سارا سلسلہ کیا، اور وہ شریعت کیا۔ جو ایسا خیال بھی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو حکم اللہ کا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ، وہی قرآن ہے، کہتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی چیز بولتا بھی نہیں ہے، سوچتا بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو پھر جو کچھ کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اگر وہ نساءنا و نساءکم کا ایک ہی مصداق چنا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، کائنات کی تمام خواتین کی سیدہ
ایک فاطمہ ہے. تو پھر ایک فاطمہ کو لے جانے کا مطلب ہے کائنات کی تمام خواتین کی نمائندگی ہو گئی. پھر کسی زوجہ کی یا کسی ام المومنین کی کسی اور بیوی کی ضرورت بالکل نہ تھی، نہ ایسا کوئی سوچا جا سکتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. سید رضی جعفری صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا تھا اور اس سوال کے بعد ہی ہماری گفتگو انشاءاللہ تمام ہوگی. آیہ مباہلہ میں جتنے صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. جو جمع 3 یا 3 سے زیادہ افراد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ صیغے استعمال ہوئے ہیں. مثلا اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَنَا، یعنی ہمارے بیٹے، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. وہ بھی جمع، اس طرف بھی جمع، اس طرف بھی جمع. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں. یہ بھی جمع ہے، عورتیں، 1-2 عورت نہیں، عورتیں. اسی طرح وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، خالی ایک نفس نہیں ہے، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں اور تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ. گنجائش وقت کے لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اہل سنت کے لوگوں کو موقع نہیں دیا، ہم اس لیے ہمارے یہ جو کالر آخر میں آئے ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. ہم اپنی تمام یہ جو وقت کی جو پابندیاں ہیں نا، ان تمام پابندیوں کو توڑتے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہمیشہ اہل سنت کے بھائیوں کو ویلکم کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے بھائی. وعلیکم السلام. جی آپ کا اسم گرامی محمد عبداللہ. جی محمد عبداللہ. جی کہاں سے بول رہے ہیں میرے بھائی؟ میں انگلینڈ ڈانکسٹر سے. جی جی فرمائیے. جی میرا